بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، تفسیر ضیاء القرآن کے خوبصورت درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نباز عصر مفکر اسلام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے پربہار قلم سے نکلے ہوئے یہ خوبصورت کلمات ہم پیش کر رہے ہیں، اور آج درس ضیاء القرآن میں سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران با اتفاق علماء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور اس کے 20 رکوع ہیں، اور اس صورت میں بڑے واضح انداز میں اس امر کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کے خالق نے جو ضابطہ عطا فرمایا ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے دین اسلام۔ اس دین کے اساسی عقائد اور بنیادی اصول زمان و مکان کے اختلاف و تعدد کے باوجود ازلی و ابدی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین انسانی عقل و خرد کی اختراع کردہ چیز نہیں، بلکہ اللہ کا دین ہے جو حق ہے، اور حق ایک ہی ہوا کرتا ہے، اور ہر زمانے میں ہر حال میں اسلام کے نام سے بدکنے والے اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا کہ جن انبیاء کرام کے نام پر تم اپنے الگ الگ مذہبوں کی بنیادیں استوار کر رہے ہو، ان سب کا دین تو اسلام تھا۔ تمہارے جد امجد خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دین اسلام کے علمبردار تھے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے دین و مذہب کے نام پر انسانیت کی وحدت کو پارا پارا کرنے والے محرکات پر ضرب کاری لگائی، اور وحدت انسانیت کے لیے ایک ایسی محکم اساس مہیا کر دی کہ جب بھی انسان اپنی ذاتی، وطنی اور قومی خود غرضیوں سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اتحاد و محبت کے رشتے میں منسلک ہو جائے گا، کیونکہ تمام انبیاء کرام ایک ہی دین کے داعی اور مبلغ تھے۔ اس لیے ہر نبی نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اور رسول کی تصدیق کی، اور اپنی اپنی امتوں کو بعد میں آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کی ہدایت کی۔ اس سنت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا اور تمام انبیاء اور رسول سابقین کی تصدیق کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی مبعوث ہونے والا نہیں تھا، اس لیے کسی نئے نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا۔ ختم نبوت کی یہ بھی بہت بڑی اور واضح دلیل ہے۔ وہ ختم الرسول مولائے کل جس کی ذات قدسی صفات کو مشیت الہی نے انسانیت کے بکھرے ہوئے اور منتشر اوراق کی شیرازہ بندی کے لیے تجویز فرمایا تھا، اس کے متعلق تمام انبیاء کو حکم دیا کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی نصرت و تائید کا پختہ وعدہ کریں تاکہ ان کی امتوں کو مجال انکار نہ رہے۔ اس صورت میں ان تمام امور کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ انسانوں کو ان ہر قسم کی جماعتوں کا اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کے جھنڈے کے نیچے اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ جمع ہو سکتی۔ سورہ بقرہ میں یہود کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، کیونکہ یہود مدینہ کے باشندے تھے اور ہر صبح و شام مسلمانوں کو ان سے واسطہ پڑتا تھا۔ اس صورت میں عیسائیوں کے عقائد کی درستگی کی طرف خصوصی توجہ فرمائی گئی اور ان کے عقیدہ تثلیث کا سخت محاسبہ کیا گیا، جس کا جواب مسیح کے پرستاروں کے پاس نہ تب تھا نہ آج ہے۔ اس صورت کا بہت سا حصہ اس وقت نازل ہوا جب نجران کے عیسائیوں کے علماء اور رؤساء کا ایک وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنے عقائد کے متعلق حضور سے مناظرہ شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے بعد کفر و اسلام کی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی، جس میں مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنی اس بے سر و سامانی کے باوجود کفار کو شکست فاش دی، لیکن اس شکست نے کفار کو آتش زیر پا کر دیا۔ انتقام کے شعلے بھڑک اٹھے، یہود نے اپنی سازشوں کو تیز تر کر دیا۔ 1 سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ پورے ساز و سامان کے ساتھ مشرکین مکہ نے مدینے پر چڑھائی کر دی۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں مقابلہ ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن چند نوجوانوں کی جلد بازی نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، جس سے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان ہوا۔ اس صورت میں دشمنوں، یہود اور منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی اپنی فروغ داشتوں پر تنبیہ فرما کر ان سے آئندہ بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔
اسی تربیت الہی اور تعدیب خداوندی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مختصر سا لشکر کیسر و کسریٰ کی فوجوں کو انہوں نے رونتے ہوئے لتاڑ دیا۔ اس صورت میں مسلمانوں کو اپنے مقام بلند اور فرض منصبی سے آگاہ کیا گیا ہے کہ تم خیر الامم ہو، تمہاری خیرات و برکات صرف اپنے لیے اور صرف اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کائنات کے لیے اور ساری نوع انسانی کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ منصب جتنا عظیم اور جتنا بلند ہے اتنا ہی کٹھن اور دشوار ہے، اس لیے تمہیں باہمی اتفاق و محبت کی ضرورت ہے۔ تمہیں بہا لے جانے کے لیے حسد و اناد کے طوفان امڑ امڑ کر آئیں گے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑے رکھا اور اخوت اسلامی کے جذبہ سے سرشار نہ رہے اور آپس میں سر پٹھول شروع کر دی تو نہ صرف تم اپنے منصب رفیع کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہو سکو گے بلکہ تمہاری اپنی ناموس اور بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ معاشی ناہمواریاں قوم کی صفوں کو درم برم کر دیتی ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی پند و موعظت مؤثر ثابت نہیں ہوتی، اور ان کی ایک بہت بڑی وجہ سود خوری کا ظالمانہ نظام ہے۔ اس لیے اس کی حرمت کو یہاں پھر دہرایا گیا تاکہ ملت ایسے عوامل سے بچی رہے جو اس کی صفوں میں انتشار اور ذہنوں میں اضطراب پیدا کر دینے کا سبب بن سکتے۔ آخر میں ایک اور امر جس کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، ثالث و ثلاثہ کہا، اور ان کی والدہ کو خدا کی جورو کہا، اور جو سراسر توحید اور تنزیہ باری تعالیٰ کے خلاف ہے۔ قرآن جو توحید کا سب سے بڑا مبلغ اور داعی ہے، اس نے ان کے اس باطل عقیدے کی تکذیب کی اور اس کے بطلان کو آشکار کر دیا، لیکن کس طرح؟ کیا حضرت مسیح کی تنقیص کر کے، یا ان کی شان گھٹا کر، کیا ان کے معجزات کا انکار کر کے، یا کیا احترام نبوت کو پس پشت ڈال کے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے تقدس کا ذکر فرمایا، ان کی خرق عادت پیدائش کو بیان کیا، ان کے محیر العقول معجزات کو بڑی شان سے پیش کیا کہ وہ باذن الہی مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں انہیں اس کا بھی علم ہے۔ غرضے کے توحید کے اس بات کے وقت بھی پیغمبر کے منصب رفیع کو گھٹایا نہیں، تو اب وہ لوگ جو اپنے زعم باطل کے مطابق مسلمانوں کو مشرک تصور کرتے ہوئے انہیں توحید کا درس دیتے وقت حضور فخر موجودات، مصدر کمالات، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع میں بے باکیاں کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے کمالات علمی اور عملی کو گھٹانا اپنے فن خطابت کی معراج خیال کرتے ہیں، وہ خود سمجھ لیں کہ کیا وہ قرآن کی اتباع کر رہے ہیں یا اس کے اسلوب سے سراسر انحراف کر رہے ہیں۔ اس تعارف کے بعد اب سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ لا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء، یعنی ان کا صحیح مفہوم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف اولیاء امت کو معلوم ہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ بقرہ کے حاشیہ نمبر 2 میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اتاری اس نے تورات اور انجیل۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے عقائد کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا۔ اس لیے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس صورت پاک کا آغاز بیان توحید سے کیا گیا۔ لا الہ الا ہو دعویٰ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود اور عبادت کے لائق نہیں، اور الحی القیوم اس کی دلیل ہے، یعنی معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو الحی یعنی ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو، جو القیوم ہو یعنی ہر چیز اپنے وجود، بقا اور اپنی نشو و نما میں اس کی محتاج ہو، اور یہ صفات اللہ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اس لیے صرف وہی معبود ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے، ان مختصر الفاظ سے ان کی تردید کر دی گئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات ہی نہیں پائی جاتی تو ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ عیسائیوں کی تردید کے ساتھ ساتھ تمام مشرک قوموں کے عقیدے کا بطلان بھی ہو گیا کہ جو کسی مخلوق کو الہ بنائے ہوئے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ علامہ قرطبی نے اس کا معنی الحجۃ البالغہ لکھا ہے، یعنی اس کتاب میں ایسی دلیلیں پیش کی گئی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں، لیکن حق کا جو مفہوم علامہ راغب اصفہانی نے بیان کیا وہ بہت جامع اور لطیف ہے۔ لکھتے ہیں الحق للفعل والقول الواقع بحسب ما یجب وقدر ما یجب وفی الوقت الذی یجب، یعنی کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے، اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب اور موضوع ہو، اور اس وقت پایا جائے جب کہ اس کی ضرورت ہو۔ قرآن کو بالحق کی صفت سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ قرآن آیا اور ایسی آن بان سے آیا جو اس کے شایع نشان تھی، ایسے دلائل و براہین سے مزین ہو کر آیا جن کو عقل تسلیم کرنے پر مجبور تھی، اور عین اس وقت آیا جب ہر طرف گھپ اندھیرا چھا چکا تھا اور انسانیت کا کارواں دشت حیرت و دلالت میں بھٹک رہا تھا، اور اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آیا جب عقل انسانی اپنی طفولیت کی سرحد عبور کر کے فکر و نظر کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی، اور انسان کے حواس کو مرعوب کرنے والے معجزات سے کہیں زیادہ عقل و خرد کو مطمئن کرنے والی آیات بینات کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے بالحق کے ایک لفظ میں کہ معانی کا سمندر اس میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں الفرقان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، اور لفظ فرقان کا معنی صرف الگ الگ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں اس لفظ سے کون سی چیز مراد ہے؟ علماء سے متعدد اقوال منقول ہیں۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کتابیں اتاری اور اتارا فرقان کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ امام ابن جریر طبری نے فرمایا کہ ان کے نزدیک بہترین قول یہ ہے کہ فرقان کا مطلب ہے الفصل بین الحق والباطل، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہا جاتا ہے۔ امام رازی کے نزدیک وہ معجزات فرقان ہیں، اور بعض متأخرین نے کہا کہ اس سے مراد عقل ہے، کیونکہ اس سے بھی حق و باطل میں تمیز ہو سکتی۔ پہلی آیت میں توحید کی دلیل تھی، اس میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بات ہے، اور روح سخن نجران کے عیسائیوں کی طرف ہے کہ جب تم تورات اور انجیل کو کلام الہی مانتے ہو اور اپنے ایمان کی دلیل یہ ٹھہراتے ہو کہ جن پر یہ کتب نازل ہوئیں وہ صاحب معجزات تھے جن کے باعث تم ان کی صداقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، تو قرآن کو کیوں کلام اللہ یقین نہیں کرتے؟ حالانکہ جس ذات پاک پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس نے تو وہ معجزات دکھائے ہیں جن کی مثال ہی نہیں مل سکتی۔ عقل سلیم کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل پیش کیے، اب ہٹ درموں کو عذاب الہی اور عذاب علیم اور انتقام شدید کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بے شک اللہ تعالی نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، کوئی معبود نہیں بغیر اس کے،
اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بطلان کی ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کا علم اتنا وسیع اور محیط ہے کہ کوئی چیز کسی وقت اس سے مخفی نہیں، اور اس کا یہ علم ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم نہ یوں محیط ہے، نہ ان کا علم ذاتی، بلکہ جتنا ہے وہ اللہ کا عطا فرمایا ہوا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں۔ قرآن سے ان کا مقصد فتنہ انگیزی اور غلط معنی کی تلاش ہے، اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ساتھ اس کے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ اس آیہ کریمہ میں قرآن حکیم کی آیات محکمات اور متشابہات کی بڑی خوبصورت وضاحت کی گئی ہے۔ محکم کی تعریف امام راغب اصفہانی نے یہ کی ہے کہ فالمحکم ما لا یعرض فیہ شبہۃ من حیث اللفظ و من حیث المعنی۔ محکم آیت وہ ہے جس کا مفہوم واضح اور بین ہو، اور اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کا شبہ نہ ہو، اور متشابہ اسے کہتے ہیں جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی یا معنوی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات بالکل واضح اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہیں، اور یہی ساری کتاب کی اصل اور مرجع ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، ان میں مختلف تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ جن کے دل میں حق سے انحراف پایا جاتا ہے وہ دوسرے سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے آیات متشابہات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں جو محکم آیات کے منافی ہوتی، اور اس طرح ان کے دلوں میں قرآن اور اسلام کے متعلق طرح طرح کے شکوک اور وسوسے پیدا کر کے انہیں اپنے دین سے بد ظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ متشابہات کی تعویلات کرتے وقت محکم آیات کی پیروی کی جاتی اور ان کی روشنی میں ان کا مفہوم بتایا جاتا، لیکن کیونکہ نیت فاسد ہوتی ہے اس لیے وہ راہ راست کو چھوڑ کر پیچ در پیچ راہ اختیار کرتے ہیں۔ بعض علماء نے والراسخون کا عطف اللہ پر کیا ہے۔ اس قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کے حقیقی معنی اور غرض اللہ تعالیٰ اور علماء راسخین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن دوسرے علماء نے الا اللہ پر وقف کیا اور والراسخون کو مستقل جملہ قرار دیا۔ ان کے قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور علماء راسخین نہ جاننے کے باوجود ان آیات کی حقانیت اور منزل من اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں کہ جن کا مفہوم کسی کو نہ پتہ ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے نازل کرنے کا فائدہ کیا، جب ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور ان سے ہدایت نہیں حاصل کی جا سکتی؟ مفسرین نے اس شبہ کا یہ جواب دیا کہ جو علماء الا اللہ پر وقف کرتے ہیں وہ متشابہات کا عام معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ ان کے نزدیک متشابہات سے وہ امور مراد ہیں ما استأثرہ اللہ بعلمہ کقیام الساعہ والحروف المقطعہ فی اوائل السور، یعنی جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، جیسے قیامت کا وقت، صورتوں سے پہلے حروف مقطعات وغیرہ۔ اب یہاں یہ چیز کھٹکتی ہے کہ کیا ان امور کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا؟ تو اس کا نہایت واضح جواب علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا۔ فرماتے ہیں لعل القائل بکون المتشابہ مما استأثر اللہ بعلمہ لا یمنع تعلیمہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ الوحی مثلا
ولا القاءه فی روع الولی الکامل مفصلا لیکن لا یصل الی درجۃ الاحاطۃ کعلم اللہ، یعنی جن علماء کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص فرمایا ہے، وہ علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا علم بذریعہ وحی اپنے رسول کو دیا یا اولیاء کاملین کے قلوب میں القاء فرمایا، کیونکہ جو شخص حضور کے مقام رفیع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین کے مرتبے کو جانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نفی علم محیط کی ہے، اور اس علم کی جو انسان اپنی عقل و فکر سے حاصل کرتا ہے اس کی نفی ہے، اس کی نفی نہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ الہام عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اور وہی بدبخت ایندھن ہے آگ کا، ان کا طریقہ مثل طریقہ آل فرعون ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو کفار کا وتیرہ ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت انسان میں ایک قسم کا غرور اور خود سری پیدا کر دیتی، جو اسے اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے اختیار کردہ باطل عقائد کو ترک کر کے حق و صداقت کی دعوت کو قبول کرے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال و دولت اور اہل و عیال انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے، اور اگلی آیت میں مثال دے کر واضح فرما دیا کہ ذرا فرعون اور فرعونیوں کی جاہ و حشمت پر نگاہ ڈالو، جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی۔ اگر فرعون جیسا زبردست فرما روا قہر خداوندی کی تاب نہ لا سکا تو یہ لوگ جو ہیں ان کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہاں تک آج کا ہمارا یہ درس قرآن اختتام پذیر ہوا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 سے ہم اپنے آئندہ درس قرآن کا آغاز کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کا صحیح فہم اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔